السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ نے اپنی زندگی میں بڑے عجائبات دیکھے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے۔ دیکھنے کی بات تو اور ہوا کرتی ہے، لیکن جو باتیں عجیب باتیں ہوں اور وہ سنی جائیں تو اس کے اوپر دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام انسان کو اس کے اوپر ہنسی بھی آتی ہے۔ آپ یہ سن کر کے بڑے حیران ہوں گے کہ جنید بغدادی کے پیشاب کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو گیا۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ کیسی مضحکہ خیز باتیں رات کو گھر میں بیٹھ کر گھڑتے ہیں اور پھر پبلک میں آ کر کے وہی باتیں بیان کر دیتے۔ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ صحابہ کرام کی سیرت یا ان کے واقعات ہیں، نہیں، یہ سارے کے سارے ان کو ایسے لوگ مل گئے۔ اندازہ لگائیے کہ کہاں تو یہ کہتے ہیں جی انہوں نے 80,000 کو مسلمان کیا، 1.5 لاکھ کو مسلمان کیا، انہوں نے فلاں پیر نے 70,000 کو مسلمان کیا۔ یہ جنید بغدادی صاحب کے پیر مرشد، ان کا پیشاب دیکھ کر کے ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے، اور وہ جو 80,000 مسلمان کیے انہوں نے، اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ مسلمان کہتے کوئی ڈاکٹر ہی نہیں تھا وہاں اس علاقے کے اندر۔ واقعہ کیا پیش آیا کہ جناب جنید بغدادی صاحب کے مرشد، ان کے پیر بیمار پڑ گئے، اور انہی کے بارے میں کیا بتایا؟ کہتے ہیں جی کہ وہ سوتے نہیں تھے، انہوں نے اپنی پیٹھ کبھی زمین پر رکھی نہیں۔ کیوں نہیں سوتے تھے؟ وہ عاشق تھے، اور عاشق کس کے؟ اللہ کے عاشق تھے، جبکہ اللہ نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن پاک میں، حدیث میں عشق کا لفظ نہیں ہے، وہاں تو محبت کا لفظ ہے، حب رسول کا لفظ ہے، اللہ کی محبت کا لفظ ہے، اللہ کی اطاعت اور اتباع کا لفظ ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ کے عاشق ہو گئے تھے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں سوتے؟ اس لیے نہیں سوتے کہ بھائی جس کے عاشق ہیں وہ نہیں سوتا، یعنی اللہ نہیں سوتا تو یہ بھی نہیں سوتے، پوری زندگی نہیں سوئے۔ اس سے پہلے تو ہم یہ سنتے چلے آئے کہ جی 1 ہفتہ نہیں سوئے، مہینہ نہیں سوئے، اتنے سال نہیں سوئے۔ اب یہ بھی سننے میں آ گیا کہ جی وہ پیر صاحب پوری زندگی کبھی سوئے نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کا جو مرتبہ ہے کہ جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ انہوں نے اپنی پیر کو بھی اللہ کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی برابر اس کے مثل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن آج کا کلمہ پڑھ لینے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، دیکھیں کیا کچھ بیان کر رہا ہے، آپ خود سن لیجئے۔ آپ کہیں گے کیا عاشقوں کا پیشاب دیکھ کر بھی کوئی مسلمان ہوا؟ ہاں، آؤ دیکھو عاشق کسے کہتے ہیں۔ عاشقوں کے پیشاب دیکھ کر، ان کا یورین دیکھ کر، ان کا قارورہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں، میرے ماموں، میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا سر سختی بیمار ہوئے۔ سر سختی اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس نے پوری زندگی کبھی زمین کو پیٹ نہیں لگائی، کبھی نہیں سوتے تھے۔ سر سختی رات بھی جگتے تھے اور دن بھی جگتے تھے صرف عبادت کر۔ ایک دن سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا پیر و مرشد سے، سرکار سوتے نہیں، کہنے لگے
جس کا محبوب جاگ رہا ہو اس عاشق کو سونے کا حق کیا ہے؟ جس کا محبوب جگ رہا ہو اس عاشق کو سونے کا حق کیا ہے؟ ایک دن سر سختی بیمار ہوئے، اسی بیماری کے عالم میں طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرانا۔ فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حکیم اور طبیب اس وقت نظر آتے ہیں ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی عیسائی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، حالانکہ کوئی ناجائز و حرام نہ طلبگر جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، نہ ان کے پاس جاؤں گا نہ ان کو اپنے پاس آنے دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا، میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی، میں نے اس سے کہا کہ میرے ماموں اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے نہ وہ خود آنا چاہتے، اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے ماموں تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن مرض چیک کرنے کے لیے ان کا پیشاب لانا پڑے گا۔ آج بھی یورین چیک کر کے بیماری نکالی جاتی ہے لیکن مشینوں کے ذریعے سے، اس وقت کے طبیب لوگ اتنے ماہر تھے پیشاب دیکھ کر بیماری نکال لیتے تھے۔ تو کہا کہ پیشاب لے آؤ، یورین لے آؤ تاکہ میں چیک کروں کہ بیماری کیا ہے۔ حضرت سر سختی کا پیشاب لایا گیا، اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب، یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے، اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عجیب عجیب باتیں کہ ہنسی بھی آتی ہے غصہ بھی آتا ہے ان کی اس کے گوئی کے اوپر، اور ہنسی یوں آتی ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 80,000 مسلمان کیے تو اس میں کوئی ایک بھی نہیں تھا ڈاکٹر جو مسلمان ہوئے تھے، سارے کے سارے غیر ڈاکٹر ہی تھے، اور پھر ان کے علاقے میں کہتے کوئی مسلمان ڈاکٹر ہی نہیں تھا۔ ایسی تاریخ تو ہم کو کبھی نہیں ملی کہ مسلمان ڈاکٹر وہاں کبھی کوئی پایا نہ جا رہا ہو۔ انہوں نے کہا جنید بغدادی صاحب نے اپنے پیر و مرشد سے کہ حضرت آپ بڑے سخت بیمار ہو گئے ہیں۔ یہ کن کے بارے میں واقعہ بیان کر رہے ہیں؟ جن کو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو شفا دیتے ہیں، یہ لوگوں کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں سخت بیمار ہو گئے۔ ابے بھائی بیمار ہو گئے تو خود کو شفا کیوں نہیں حاصل کر لی؟ انہوں نے لوگوں کو شفا دیتے ہیں اور خود بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ جناب جنید بغدادی صاحب نے کہا اپنے پیر و مرشد سے کہ کسی ڈاکٹر کو دکھا دیجئے، میں لے آتا ہوں۔ کہا نہیں 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 نہیں، یہاں کوئی ڈاکٹر مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، میں ان کو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، نہ ان کو یہاں بلا سکتا ہوں، نہ میں ان کے پاس جا سکتا ہوں۔ تو جناب جنید بغدادی صاحب اس غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا ہمارے پیر و مرشد جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے، تو بتائیے کیا کریں؟ اس نے کہا ایسا کرو کہ اپنے پیر صاحب کا پیشاب لے آؤ، وہ میں چیک کر کے بتا دیتا ہوں کیا بیماری ہے۔ کہتے ہیں جب پیشاب لے کے لے جایا گیا وہاں تو اس نے بوتل کے اندر پیشاب دے کے کہنے لگے یہ تو عاشق ہیں، اور ادھر سے وہ سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ دیا، عاشق ہیں، یہ وہ عاشق ہیں کہ جو اللہ نہیں سوتا تو یہ بھی نہیں سوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے ساتھ لا کر کے کھڑا کر دیا اپنے پیروں کو، اپنے ولیوں بنائے ہوئے ولیوں کو، مرشدوں کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بھی بتائی تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور پھر مجھے حیرانگی ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جاہل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خاص بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بریلوی عوام کے اوپر کہ وہ واہ 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 سبحان اللہ اور نعرے لگ رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔
تھوڑا بہت عقل سے بھی کام لے لیں تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کر کے واضح آ جائے گی. یہ من گھڑت واقعات ہیں، اس کا دین اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ایسے لوگوں کے بیانات بھی نہ سنیں، ایسے لوگوں کی محفلوں میں بھی نہ جائیں. آپ کا ایمان برباد کر رہے ہیں. ایمان خراب ہو گیا تو کیا باقی رہا آخرت میں؟ پھر کہاں جنت کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری عوام کو بھی نجات عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے، اور اگر ان کو ہدایت نہیں تو غارت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.